کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈائریکشن صرف یہی ہے کہ سب کے ساتھ لڑنا ہے، بجائے رونے دھونے کے الیکشن بائیکاٹ کرتے ہیں. ایک کے بعد ایک غلط فیصلے ہوئی جا رہے تھے. جب عثمان بزدار کا فیصلہ ہوا، حکومت آگے بھی ہم حکومت خود اپنے ہاتھ سے گفٹ کر رہے ہیں سب کو. بادشاہ سلامت عثمان بزدار کی کیبنٹ میں بھی یہ دونوں سجیشن بڑی دفعہ دی تھی، مگر اہلیت ہونی چاہیے. افغانستان سے لوگ لے کر آئیں یا انڈیا سے لوگ لے کر آئیں، 73 کی ایج میں اس طرح کے فیصلے لے رہا ہے تو وہ 74 یا 75 میں کس طرح ڈفرنٹ فیصلے لے. ہم تو اپنے منشور پہ الیکشن لڑے ہیں، اپنے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. آج کے دن تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سے کسی سے رابطہ نہیں کیا، نہ ہم نے کسی سے رابطہ کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں اسپیشلی پچھلے سال میں دیکھا اینی تھنگ کین ہیپن. تو اس لیے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور بھرپور لڑیں گے. میں تو اسی حلقے سے لڑوں گا جہاں سے میں 13 میں بھی لڑا تھا، 18 میں بھی لڑا تھا، وہیں سے PD 161 سے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن لڑوں گا. آپ کو پتا ایکٹیویٹی تو شروع ہو چکی بھی ہے، ان لوگ سے ملنا ملانا، اپنے لوگوں کو آرگنائز کرنا، پلان کرنا، ساری کیمپین. I was not trying, I was emotional at that. کیونکہ آبویسلی 15 سال کا ساتھ ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، جن کے ساتھ ایک جدوجہد کی ہے، جن کے ساتھ آپ نے پالیٹکس سیکھی ہے، جن کے ساتھ آپ نے 15 سال گزارے ہیں. ان 15 سال کے تو آپ میرے خیال سے اپنے کسی جانور کو بھی چھوڑیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. یہ تو میرے دوست بھائی ہیں سارے ادھر سے، ان دا سینس کہ پچھلے کچھ سالوں سے جب عثمان بزدار کا فیصلہ ہوا، میں نے جا کے PTI چیئرمین سے آدھا گھنٹے کی میٹنگ کی جب وہ پرائم منسٹر تھے. اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. پھر اس کے بعد ہم نے نیشنل اسمبلی چھوڑ دی، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا کہ نہ نکلیں باہر. پھر پروونشل اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. تو ایک کے بعد ایک غلط فیصلے ہوئی جا رہے تھے. تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اس طرح دباؤ سے اب ٹکر مار رہے ہیں. نہیں، اس میں دیکھیں نا، اس میں یہ ہے کہ بات وفاداری کی نہیں ہے. آپ نے ملک کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور اس ڈائریکشن میں جانا ہے کہ نہیں جانا. اگر ڈائریکشن صرف یہی ہے کہ سب کے ساتھ لڑنا ہے اور سارا وقت نام لوگوں کو لے لے کے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ لڑائی، کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ ایک ہی ڈائریکشن میں جاتے جا رہے ہیں، اسٹریم پہ آپ بالکل لے گئے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کہتے ہیں یار بس ہو گئی ہے. سو اس لیے اینڈ پہ حکومت آ کے بھی ہم حکومت خود اپنے ہاتھ سے گفٹ کر رہے ہیں سب کو. پہلی دفعہ موقع ملا اور اس کے بعد وہ بھی ہم نے گفٹ کر کے دے دیجیے آپ یہ لیں کہ جی وہ الیکشن 90 ڈیز میں ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا. ایسی اتنے غلط فیصلے. اب ایک آدمی جو ہے وہ 73 کی ایج میں اس طرح کے فیصلے لے رہا ہے تو وہ 74 یا 75 میں کس طرح ڈفرنٹ فیصلے لے. ہی ہیڈ ٹو بی. آپ پالیٹکس میں ہیں تو آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا، آپ کو لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی. اور پھر آپ نے یہ دیکھیں کہ انہی لوگوں سے بات چیت کرنی ہے نا. کوئی ملک سے باہر سے ہم کہاں سے، کوئی افغانستان سے لوگ لے کر آئیں یا انڈیا سے لوگ لے کر آئیں یا ایران سے لوگ لے کر آئیں یا امریکہ سے لوگ لے کر آئیں، انہی لوگوں سے بیٹھ کے بات چیت کرنی ہوتی ہے. اور کس سے کرنی ہوتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شکوہ کر رہا ہے نا وہ تو شاید لوگوں میں جانے سے شاید ڈر رہا ہے، یا پھر ان کو ایسے چاہیے. یہ وہی ہیں جو بعد میں روئیں گے کہ وہ الیکشن فیئر نہیں ہوا. کیونکہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی الیکشن فیئر نہیں ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے کہ وہ بعد میں روئیں، ان کو چاہیے الیکشن بائیکاٹ کر دیں. یہ ان کو چاہیے کہیں کہ ہم الیکشن بائیکاٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں. تو بجائے رونے دھونے کے وہ بائیکاٹ کر دیں یا لوگوں میں جائیں اور دیکھیں ووٹ جس کو ملے گا وہ گورنمنٹ بنائے، اس ملک کو آگے چلائیں. اس ملک نے بہت رونا دھونا دیکھ لیا ہے، بہت لڑائی دیکھ لی ہے، بہت سب کچھ دیکھ لیا ہے. I think the country needs to move forward. اگر آپ بات یہ لوگ کہیں نا آج سے 6 مہینے پہلے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں بگلے بجا رہے تھے اکٹھے 16 مہینے. اب الیکشن لڑنے آئے ہیں تو ڈرامے بازیاں شروع کر دی ہیں اور صرف ووٹر کو بیوقوف بنانے کے لیے. اب ہمارا ووٹر اس طرح بیوقوف نہیں رہا، تو ووٹر کو یہ بیوقوف نہیں بنا سکیں گے. 16 مہینے انہوں نے بہت عیاشی کی ہے اور جو ملک کا حل کیا وہ آپ کے سامنے ہے. سو اب آگے کہنا کہ جی وہ نون لیگ یہ ہے، نون لیگ کے وہ ہے، نہیں، یہ سب ایک ہی ہے. یہ اتنا بڑا ایشو بن جاتا ہے نا ہر سال. اور میں سمجھتا ہوں اس کا جو نمبر 1 حل ہے نا وہ یہ ہے کہ اسکول بس سسٹم شروع کیا جائے. ایک پراپر آرگنائزڈ اسکول بس سسٹم جب تک نہیں شروع ہوگا اور دوسری چیز جو گاڑیوں کا اسموگ چیک ہے ہر سال ہونا چاہیے. باہر کے ملکوں میں ہر سال آپ کو ایک سرٹیفکیٹ گاڑی کا ملتا ہے، آپ جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے سرٹیفکیٹ، آپ کی گاڑی بند ہو جاتی ہے. 2 چیزیں کر لیں، اسکول سسٹم کے لیے بس سسٹم کریں اور گاڑیوں کے چیک کے لیے اسموگ چیک کریں ہر سال.
نئی گاڑی ہو پرانی ہو سب کو کروانا پڑتا ہے. یہ دو چیزیں کر لیں میرے خیال سے بہت بہتری آ جائے گی. بادشاہ سلامت عثمان بزدار کی کیبنٹ میں بھی یہ دونوں سے بڑی دفعہ دی تھی مگر اہلیت ہونی چاہیے.